ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کھل کر تعریف کی ہے۔ نیٹو سمٹ کے عالمی فورم پر خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا پاکستان کے آرمی چیف اینڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک بہت اچھے اور باوقار انسان ہیں، ان کی قیادت قابل ستائش ہے۔ ٹرمپ نے اپنے دور حکومت میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران جنگ کو رکوانے کے لیے اقدامات کو اپنی حکومت کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا۔ کہا کہ میں نے پاکستان اور بھارت دونوں سے کہا کہ جنگ نہیں تجارت کرو۔ دونوں ممالک کی سیاسی اور عسکری قیادت نے جنگ بندی کے لیے فوری رضامندی ظاہر کی۔ خاص طور پر پاکستان کی قیادت نے انتہائی بہادری اور دانشمندی کا مظاہرہ کیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں اور پاکستان کی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا معترف ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے نیٹو سمٹ کے عالمی فورم پر بھی پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لے لیا۔ یہ اقدام خطے کے امن کے فروغ کے لیے ایک نمایاں سنگ میل تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے ایران نے بہادری سے جنگ لڑی، اگلے ہفتے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی مذاکرات کا خواہاں ہے امریکہ اس کے لیے تیار ہے۔ نیٹو سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا ایرانی جوہری تنصیبات مکمل تباہ ہو چکی ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایرانی جوہری تنصیبات پر کامیاب حملہ کیا، امن کے لیے جو ہو سکا ہم نے کیا۔ امریکی حملے کی وجہ سے ایران اسرائیل کی جنگ بندی ہوئی، مجھے نہیں لگتا ایران اور اسرائیل کے درمیان دوبارہ جنگ ہوگی۔ ماضی میں بھی ہیروشیما ناگاساکی پر حملے سے جنگ ختم کی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکی فوج کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے، ہمیں ایک شاندار فتح حاصل ہوئی ہے۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی آبدوزوں سے میزائل داغے، ایران کی جوہری تنصیبات اب فعال نہیں رہیں گی۔ ایران کے تمام میزائلوں کو مار گرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے قطر پر حملوں سے کوئی نقصان نہیں ہوا، قطر میں امریکی ایئر بیس کو پہلے ہی خالی کر دیا گیا تھا۔ ہمارے پاس دنیا کے بہترین ہتھیار موجود ہیں۔ امریکہ نے قیام امن کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ نیٹو کے رکن ممالک بجٹ کا 5% دفاع پر خرچ کریں گے۔ امریکہ تنہا نیٹو کی مدد نہیں کر سکتا، نیٹو کے دیگر ممالک کو بھی دفاعی بوجھ اٹھانا ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کے بل کی منظوری دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پارلیمانی کمیٹی نے امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں انٹرنیشنل ایٹمی توانائی ایجنسی کے طرز عمل پر اس کے ساتھ تعاون معطل کرنے کے بل کی منظوری دی۔ پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے تصدیق کی ہے۔ پیر کو پارلیمانی کمیٹی کے طویل سیشن میں صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد بل کی منظوری دی گئی۔ ترجمان نے کہا کہ بل کے حق میں 222 ووٹ ڈالے گئے، کسی نے بل کی مخالفت نہیں کی، صرف ایک رکن پارلیمنٹ نے ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا۔ تاہم اس اقدام کی حتمی منظوری ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بل کے تحت جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی ضمانت کے بغیر IAEA کے معائنہ کاروں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ ایران اپنی جوہری سائٹس پر کیمروں کی تنصیب نہیں کرے گا اور انسپیکشن کے لیے عالمی ادارے کو رپورٹس بھی جمع نہیں کرائی جائیں گی۔ امریکی فضائی حملوں کے بعد پہلی بار غیر ملکی صحافیوں کو اسرائیل کے معاشی مرکز تل ابیب میں بمباری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس اقدام کا مقصد عالمی برادری کو حالیہ کشیدگی کے اثرات سے آگاہ کرنا ہے۔ معروف امریکی صحافی نک رابرٹسن نے دورے کے دوران ایک ویڈیو جاری کی جس میں تباہ شدہ عمارتوں اور انفراسٹرکچر کی حالت زار کو واضح طور پر دکھایا گیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں فتنہ الخوارج کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے میجر سید معز عباس شاہ کی نماز جنازہ چکلالہ گریزن میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ، اعلیٰ عسکری اور سول افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شہید کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ میجر سید معز عباس نے دشمن کی شدید مزاحمت کے باوجود بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور فرض کی ادائیگی میں اپنی جان قربان کر دی۔ بہادری، قربانی اور حب الوطنی کی اعلیٰ مثال کو زندہ کیا۔ پوری قوم غم اور فخر کے جذبات کے ساتھ متحد ہے اور وطن کے دفاع کے لیے ان کی حتمی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے شہداء کے ہمیشہ کے لیے مقروض ہیں۔ ہمارے شہداء کا لہو ہماری قوم کی طاقت کی بنیاد ہے۔ شہید میجر معز عباس نے اپنی جان قربان کر کے اس عزم کو زندہ رکھا کہ پاکستان کے دشمن چاہے اندرونی ہوں یا بیرونی، ان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ہماری افواج ہر دم تیار ہے۔ پاک فوج اور پوری قوم اس بہادر سپوت کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے ملک کی سلامتی پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ شہید کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔
कराची के बाद पंजाब में भी भारतीय एजेंसी रॉ के सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट पंजाब, सिंध पुलिस और हसास इदारों की पंजाब और कराची में मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 10 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान और एसएसपी ऑपरेशंस सीटीडी पंजाब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऑपरेशन यलगार में दहशतगर्दों का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। गिरफ्तार मुलजिमान से धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया है। भारत से मिलने वाली हिदायत में टारगेट किलिंग, हसास मकामात पर हमले शामिल थे। सीटीडी हुकाम के मुताबिक 2 दहशतगर्द बीएसएफ से धमाका खेज मवाद हासिल कर चुके थे, जबकि बहावलपुर में मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर हमले की साजिश को नाकाम बनाते हुए मंसूबा साज कानून के शिकंजे में आ गए। उधर कराची में भी सिंध पुलिस ने मलिर के इलाके कायदाबाद में मुश्तरका कार्रवाई करके भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को हसास मालूमात फराहम करने वाले 4 एजेंट्स को गिरफ्तार किया। एसएसपी एसआई यू शुएब मेमन ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, गिरफ्तार मुलजिमान भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के कर्नल रंजीत से मुसलसल राबते में थे। गिरफ्तार मुलजिमान से एसएमजी राइफल, एक MP5, 2 पिस्तौल और छीनी गई गाड़ी बरामद हुई है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जारी तिजारती मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक ने आइंदा हफ्ते तक मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक किया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीकी वज़ीर तिजारत के माबैन बाहमी टैरिफ से मुतल्लिक वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें दोनों ममालिक के माबैन तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त के तहत अगले हफ्ते मुआहदे की तकमील पर इत्तफाक तय पाया। इजलास में फ़रीक़ैन के जारी मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। अज़्म का इयादा किया गया कि तकनीकी सतह के तमाम उमूर आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मीटिंग के दौरान दोनों ममालिक ने इस बात पर जोर दिया कि तिजारती मुआहदा दो तरफा ताल्लुकात में नई शहद पैदा करेगा, यकसा फवायद के हसूल को यकीनी बनाएगा और दोनों हुकूमतों के इस बात पर भी एतमाद का मसर है कि जल्द ही एक जामे तिजारती मुआहदा तय पा जाएगा जो पाकिस्तान और अमरीका दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान की जौहरी प्रोग्राम पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए दावा किया है ईरान अब जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमेरिका के तबाहकुन हमले इंतहाई कामयाब रहे, जिनके बाद ही जंगबंदी मुमकिन हो सकी। मुझे यकीन है कि फ़र्दों समेत कई ईरानी जौहरी मकामात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अगर अमेरिका मुदाखलत न करता तो इसराइल की बमबारी बदस्तूर जारी रहती और ईरान इसराइल तनाज़ा एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर लेता। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिकी मीडिया ने उन हमलों की असल कामयाबियों को छुपाया और आवाम को गुमराह किया। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने बहुत गलत खबरें शाया की, अब उन्हें कोई नहीं पूछता। इसराइली हमले में शहीद करार दिए जाने वाले ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह सामने आ गए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी जिंदा हैं और उनकी शहादत की खबर झूठी साबित हुई। जनरल इस्माइल कानी को तेहरान में होने वाले फतह के जश्न में देखा गया, जहां लोगों ने इस्माइल कानी का पुरजोश इस्तकबाल किया। जनरल कानी की मौजूदगी ने ईरानी अवाम के हौसले बुलंद किए और अमरीकी जरीदे ने यह दावा किया था कि 13 जून के इसराइली हमलों में इस्माइल कानी भी शहीद हुए। ये पहला मौका नहीं ईरानी रहनुमाओं की शहादत की गलत खबरें फैलाई गईं। इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर के आला मुशीर अली शमखानी के बारे में भी झूठी खबरें सामने आई थीं, जिन्होंने चंद दिन कबल खुद एक बयान जारी करते हुए कहा था कि वो जिंदा हैं और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अपडेट करेंगे पाकिस्तान और अमारात मुश्तरका वज़ारती कमीशन का इजलास। सरकारी और सिफारती पासपोर्ट पर वीज़ा की शर्त खत्म करने समेत दीगर अहम फैसले हुए। इजलास में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में 3 अहम मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। बड़ा इकदाम दोनों ममालिक के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा से इस्तिस्ना का मुआहदा है। मसनूई ज़हानत और डिजिटल मईशत में ताउन और मुश्तरका सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी बाकायदा इत्तफाक हुआ। सोशल मीडिया पर जारी बयान में इसहाक डार ने मजीद कहा कि शेख अब्दुल्ला बिन जायद के साथ वीज़ा से इस्तिस्ना के मुआहदे पर दस्तखत दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी एतमाद, बरादराना ताल्लुकात और इदारा जाती ताउन को मजीद मजबूत बनाने का आकाश है। उन्होंने इस पेशरफ्त के पाकिस्तान और UAE के दरमियान गहरे सिफारती, तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित का मज़हर करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत
زرعی شعبے کی ترقی کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ زراعت کے شعبے میں ترقی سے سب کا فائدہ ہوگا. کسانوں اور دیہی علاقوں کے رہائشیوں کو اس کا بھرپور فائدہ ہوگا. زرعی شعبے میں اصلاحات سے فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور پیداواری لاگت بھی کم آئے گی. انہوں نے کہا کہ زراعت ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور زرعی شعبے میں پیداواری صلاحیت سے ملکی معیشت کو مزید فروغ ملے گا. آپ کو بتائیں کہ زرعی اجناس کی سٹوریج کیپیسٹی بڑھانے کے حوالے سے اقدامات تیز کیے گئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ امید کی گئی ہے کہ زرعی اسکالرشپ پر چین بھیجے جانے والے افراد وطن واپسی پر زرعی شعبے کے فروغ کے لیے بطور انٹرپرینور قابل قدر خدمات سر انجام دیں گے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے 34 خرب 50 ارب روپے سے زائد کے صوبائی بجٹ کی منظوری دے دی. اپوزیشن کی 2000 سے زائد کٹوتی کی تحریک مسترد کر دی گئی جبکہ عدلیہ ملازمین کے الاؤنسز پر کٹوتی کی تحریک منظور کر لی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بجٹ پیش کیا. بجٹ کا حجم رواں مالی سال سے 12.9% زیادہ ہے. 6 محصولات ختم. پروفیشنل ٹیکس کی منسوخی سے عوام کو 5 ارب روپے ریلیف ملے گا. ارکان اسمبلی نے نئے مالی سال کے لیے تمام گرانٹس اور 156 ارب روپے کا ضمنی بجٹ بھی منظور کر لیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بتایا کہ 1 جولائی سے گاڑیوں کا لین دین کرنے والوں پر 3%، ریسٹورنٹ، ہوٹلز، فارم ہاؤسز کی آن لائن بکنگ اور مشروبات پر بھی 8% ٹیکس لگے گا. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی حکومت کا بجٹ عوامی ریلیف اور معاشی ترقی پر مبنی ہے. اس میں زراعت، ٹرانسپورٹ، چھوٹے کاروبار، عوام کے لیے ٹیکسز اور چھوٹ دی گئی. سندھ بھر میں ہاری کارڈ سے 8 ارب روپے جاری ہوں گے. بڑے کاشتکاروں کو 80% سبسڈی ملے گی. خبر دیں گے قائمہ کمیٹیاں کیسز ختم کرانے کے لیے نہیں بنائی گئی. ہم قانون کے پابند ہیں، قانون کے مطابق ہی چلیں گے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تار نے قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے رولز سب نے مل کر بنائے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پولیس تفتیش کا اختیار لینے کا حق نہیں ہے. اعظم نذیر تار نے کہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے ایجنڈے کا پیج 1 اور پیج 17 قیدی نمبر 804 ہوگا تو اسمبلی سیکریٹریٹ کچھ نہیں کر سکے گا. قائمہ کمیٹیاں جیلوں میں اضافی سہولیات لینے کے لیے قائم نہیں کی گئی. وفاقی وزیر قانون کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، ڈیسک بجا کر نعرے بازی کی گئی. اس موقع پر اعظم نذیر تار نے کہا پی ٹی آئی دور میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں کی گئیں، سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا گیا. اپوزیشن بانی پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے. کسی وزیر کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ کرپشن کیسز معاف کر دے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام سے متعلق خصوصی اجلاس. 189 شہروں کی تعمیر و ترقی کی منظوری دی گئی. ورلڈ بینک کے پروجیکٹ PICP کے تحت 15 شہروں کی تعمیر و ترقی ہوگی. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پروجیکٹ ڈریم 2 کے تحت 4 شہروں میں تعمیر و ترقی کی جائے گی. ADP کے تحت 11 شہروں میں ترجیحی طور پر ترقیاتی پروگرام شامل ہوں گے. ورلڈ بینک کے پروجیکٹ PICP کے تحت 16 شہروں میں ترقیاتی پروگرامز پائے تکمیل تک پہنچائے جائیں گے. پنجاب کے 144 شہروں میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت تعمیر و ترقی کے پروجیکٹس مکمل کیے جائیں گے. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی تکمیل کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنانے پر اتفاق. مریم نواز نے صوبے بھر میں شاپس کے لیے یکساں ڈیزائن مقرر کرنے کے لیے ہوائی لاز لانے کے لیے اقدامات کی ہدایات جاری کر دیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی تکمیل کے بعد ہر شہر کو جمالیاتی طور پر بہترین نظر آنا چاہیے. برطانیہ کے ہائی کمشنر جان میرٹ نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی جبکہ فریقین نے بھارتی جارحیت کے بعد پاکستانی سفارتی وفد کے دورہ لندن پر بھی گفتگو کی. جبکہ برطانوی ہائی کمشنر نے بلاول بھٹو زرداری کے گزشتہ دورہ برطانیہ کو سراہتے ہوئے دو طرفہ سفارتی روابط کو مثبت قرار دیا. اس اہم ملاقات میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری کے ہمراہ رکن قومی اسمبلی ہنا ربانی کھر بھی موجود تھیں. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $350 ملین کے قرض کی منظوری دے دی. بینک کے مطابق قرض کا مقصد خواتین کی مالیاتی اداروں تک رسائی کو بہتر بنانا اور معاشی طور پر بااختیار بنانا ہوگا. رقم ویمن انکلوسیو فائنانس سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت دوسرے مرحلے میں استعمال کی جائے گی.
جس کا ہدف پاکستان بھر میں خواتین کو کاروباری سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کے قابل بنانا ہے۔ بینک نے اعلامیے میں کہا قرض کی کل رقم $350 ملین ہے، جس میں $300 ملین کا پالیسی بیسڈ لون شامل ہے۔ $50 ملین کی اضافی مالی معاونت بھی فراہم کی جائے گی، جو خواتین کی مالی شمولیت کو مزید مضبوط بنانے میں بھی مدد فراہم کرے گی۔ وزارت خارجہ میں اہم سطح پر تبدیلیاں کرتے ہوئے پاکستانی سفیروں کی تقرریوں اور تبادلوں کا فیصلہ۔ مختلف ممالک میں نئی تعیناتیاں تجویز۔ ذرائع کے مطابق عائشہ فاروقی کو روس میں پاکستان کی نئی سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مریم مدیحہ آفتاب کو آئرلینڈ میں سفیر تعینات کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ عرفان شوکت کو آسٹریلیا میں ہائی کمشنر مقرر کرنے اور التمش وزیر خان کو کرغزستان میں سفیر لگانے کی تجویز دی گئی۔ مصطفیٰ ربانی کو کونسل جنرل جدہ اور شہباز حسین کھوکر کو کونسل جنرل مونٹریال مقرر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کراچی کے صدر احمد ندیم ایوان نے کراچی پریس کلب کے باہر رکشہ اتحاد ایسوسی ایشن کے اجتماعی کیمپ میں شرکت کی اور متاثرہ رکشہ ڈرائیور سے اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے مرکزی ترجمان تابش قیوم، سندھ کے ترجمان طاہا منیب، رکشہ اتحاد ایسوسی ایشن کراچی کے صدر عمران زیدی اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ کیمپ میں گفتگو کرتے ہوئے احمد ندیم ایوان کا کہنا تھا کہ حلال روزی کمانا عبادت ہے، مگر افسوس سندھ میں روزگار دینے کے بجائے چھینا جا رہا ہے۔ کراچی کبھی روزگار کا مرکز تھا، آج سڑکیں بھی تباہ ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بھی ناپید ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے رکشہ ڈرائیوروں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اگر رکشہ غیر قانونی ہے تو رجسٹریشن کس نے کی؟ اگر اہل کراچی کو کچھ نہیں دے سکتے تو ان کے رزق کا بھی خیال کیا جائے۔ مرکزی ترجمان تابش قیوم نے کہا پاکستان میں ہمیشہ پابندیاں لگتی ہیں مگر کوئی متبادل نظام نہیں دیا جاتا۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ داخلہ سندھ نے 1 محرم سے 10 محرم تک صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کے تحت صوبے بھر میں اسلحہ لے کر چلنے کے تمام اجازت نامے معطل کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 9 اور 10 محرم کو کراچی سمیت پورے سندھ میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ بغیر اجازت جلسے، ریلیاں اور جلوس نکالنے پر بھی پابندی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈرون اور ہیلی کیمپ کے استعمال پر بھی مکمل پابندی لگائی گئی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کے غیر قانونی استعمال پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ملک بھر میں مونسون کا آغاز ہو گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی میں موسلادھار بارشیں، نشیبی علاقے اور سڑکوں میں پانی جمع ہو گیا۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ بارش کا سلسلہ وقفے سے تاحال جاری۔ گجرات گوجرانوالہ میں بارش، صوبائی دارالحکومت لاہور میں بادلوں کا راج۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال مونسون سیزن میں معمول سے 25% زائد بارشیں برسنے کا امکان ہے۔ پنجاب میں بارشوں کی شدت تیز ہو گئی۔ شدید بارشیں ہونے کے باعث اربن فلڈنگ کے خدشات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ NDMA نے آج سے 1 جولائی تک ممکنہ موسمی صورتحال پر ایڈوائزری جاری کر دی۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف T20 انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم سیریز کھیلنے کے لیے 16 جولائی کو بنگلہ دیش جائے گی۔ سیریز کا پہلا میچ 20 جولائی کو ڈھاکہ کے شہر بنگلہ دیش نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا T20 انٹرنیشنل میچ 22 جولائی کو کھیلا جائے گا، جبکہ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 24 جولائی کو ڈھاکہ میں ہوگا۔ سندھ اسمبلی کے مرکزی گیٹ پر IB ٹیسٹ میں 40+ نمبر حاصل کرنے والے ویٹنگ لسٹ میں امیدواروں نے آفر آرڈر کے مطالبے پر شدید احتجاج کیا اور وزیر تعلیم سردار شاہ کی گاڑی کو روک لیا۔ مظاہرین نے سردار شاہ کے سامنے مطالبات رکھے اور آفر آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر تعلیم نے مظاہرین کی بات سنی اور جواب دیا تمام فیصلے پالیسی کے مطابق کیے جائیں گے۔ تاہم اس دوران مظاہرین مشتعل ہوئے اور سردار شاہ کی گاڑی کا گھیراؤ کر لیا، جس کے بعد سیکورٹی اہلکاروں کی مداخلت پر وزیر تعلیم کو دوسرے گیٹ سے روانہ کیا گیا۔ سیکورٹی نے فوری طور پر اسمبلی کا مین گیٹ بند کر دیا، مظاہرین کو باہر نکالا، جس کے بعد مظاہرین گیٹ کے سامنے لیٹ کر علامتی احتجاج کرنے لگے۔